میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اب مجھے اس سے شدید نفرت ہو چکی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ لیکن میری بیوی حاملہ ہو گئی۔ جب 9 ماہ بعد بیوی نے بچہ جنا تو میں نے اس بچے کا DNA کروایا تو میرے سر پر آسمان گر گیا جب پتہ چلا کہ وہ بچہ تو میرا نام اویس ہے اور میں ایک کمپنی میں کارڈ کی نوکری کرتا ہوں کیونکہ میں نے بمشکل میٹرک پاس کی تھی اور اس کے بعد پرائیویٹ ایتھی تک نہیں کر پایا تھا کیونکہ میری جیب مجھے پڑھائی کا جھونچلا پالنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میری تعلیم کی مناسبت سے مجھے اچھی نوکری مل گئی تھی اور میں اسی پہ مطمئن تھا۔ میں کوئی خاندانی غریب یا فقیر باپ کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ مجھے غریب متعارف کروانے میں بڑا ہاتھ میرے ابو کا ہے۔ جیسے زندگی میں گزار رہا تھا، میرے بڑے بہن بھائی اس کے برعکس زندگی گزار رہے تھے۔ میرا بھائی جو کہ مجھ سے 5 سال بڑا تھا، وہ یونیورسٹی میں MBA کر رہا تھا اور بڑی بہن جو مجھ سے 3 سال بڑی تھی وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ میرے دونوں بہن بھائیوں کے پاس بینک بیلنس تھا، iPhone تھا، نئے اور مہنگے کپڑے، اور دونوں کے پاس الگ الگ اسپورٹس کار تھیں جن میں بیٹھ کر وہ غرور سے گردن اکڑائے پھرتے تھے، اور ایک میں تھا جس کے پاس بائک تک نہیں تھی اور پیسہ بچانے کے لیے میں گھر سے کمپنی تک پیدل چل کر جایا کرتا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ اس میں 10 خاندان کی گنجائش تھی، لیکن وہاں میری گنجائش نہیں تھی۔ میں پورا آسائش گھر کے باہر سرور کوارٹر میں رہتا تھا اور جاب سے واپس آنے کے بعد سینکڑوں کام ہوتے جو سیدھا آنٹی میرے لیے چھوڑ کر رکھے ہوتی، اور پھر میں تھکا ہارا گھر کے کاموں میں لگ جایا کرتا اور ان کاموں کے بدلے مجھے 2 وقت کی روٹی اور بڑے بھائی سلیمان کے پرانے کپڑے مل جایا کرتے تھے اور میں چپ چاپ کام کیے جاتا۔ میری تنخواہ 10,000 تھی اور میری کوشش ہوتی کہ میں 10,000 میں سے 9,000 میں ہر مہینے بچا لیا کروں، کیونکہ میں ساری زندگی تو اپنے بہن بھائی اور سیدہ آنٹی کی غلامی کرتے نہیں گزار سکتا تھا۔ میرا بھی دل کرتا تھا چھوٹا سا ہو لیکن میرا اپنا گھر ہو جہاں کوئی مجھے ملازم یا نہ ہی میری بے عزتی کرتا رہے۔ ہر وقت اپنے اس خواب کے لیے میں پیسے جمع کر رہا تھا اور جمع کرتے کرتے مجھے سالوں لگ جانے تھے۔ میرے کوارٹر ملازم کے سامنے جو کئی کنال پر پھیلی کوٹھی تھی اس میں میرا بھی حصہ تھا، لیکن اس حصے کو کوئی قبول کرنے اور مجھے دینے کو تیار نہیں تھا، اور حصہ مانگنے پر جان سے جانے کا خطرہ بھی تھا۔ جب میں نے 18ویں سال میں قدم رکھا تو میرے اندر کے کھنڈر نوجوان کو جوش آیا کہ گھر اور کاروبار ہر چیز میں میرا اتنا ہی حصہ ہے جتنا سلیمان بھائی اور فرابی کا ہے، اور مجھے اپنا یہ حصہ لینا چاہیے۔ لیکن جب میں نے اپنے حصے کی بات کی تو انہوں نے بری طرح مجھے دھتکار دیا، لیکن میں اپنی بات پہ پیچھے نہ ہٹا اور انہیں ضد میں قید کیا کہ اگر وہ میرا حصہ مجھے نہیں دیں گے تو میں پولیس میں رپورٹ کرواؤں گا اور عدالت تک جاؤں گا۔ اور پھر اسی شام پولیس نے مجھے سڑک سے اٹھا لیا اور پھر ساری رات پولیس کا تشدد برداشت کرتے ہوئے موت کے قریب چلا گیا۔ میرے جسم کے ہر حصے پہ پولیس کے دیے ہوئے زخم اور نیل پڑ چکے تھے کیونکہ میں نے سجدہ امتیاز کو دھمکی دی تھی۔ وہ سجدہ امتیاز ہوئی شہر کی جانی مانی اور معاشی کام تھی جس کی دی ہوئی بھیک بھی پولیس والوں کی جیبیں بھری رہتی، تو وہ کیسے اس کے پالتو کتے نہ بنتے اور کیسے اس کے اشارے پہ مجھے بغیر کسی جرم اٹھا لیتے۔ اگلے دن مجھے چھوڑ دیا گیا اور پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہی مجھ میں اتنی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ میں ایک قدم بھی چل پاتا۔ سیدہ آنٹی نے ایک احسان کیا کہ اس دن کریم لالا جو کہ ہمارے گھر کے پرانے ملازم تھے ان کو پولیس اسٹیشن بھیج دیا۔ میں تو پولیس اسٹیشن سے قدم باہر رکھ کے بے ہوش ہو گیا تھا تو کریم لالا مجھے اٹھا کر گھر لے آئے اور ان کی بیوی کریم بوا نے میری مرہم پٹی کی۔ میرا جوڑ جوڑ درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس دن شام کو سیدہ آنٹی مغرور مسکراہٹ کے ساتھ میرے کوارٹر میں آئی اور میری حالت دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، لڑکے تم نے مجھے دھمکی دی تھی نا، اور وہ بھی اس پولیس اور عدالت کی جسے میں جیب لیے گھومتی پھرتی ہوں۔ چند ٹکوں پہ بک جانے والے مجھے ڈرا رہے ہو تو کہو اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دماغ سے جوانی کا زنگ آلود جوش اترا ہے کہ نہیں؟ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ تمہاری ٹکے کی بھی اوقات نہیں، اور آئے ہو تم سجدہ امتیاز کی جائیداد سے حصہ بھی مانگ لیں۔ آئندہ حصے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچو گے، بلکہ اب تو تم جائیداد میں حصہ کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈرو گے۔ تو سیدہ امتیاز کے ہاں ایک ملازم اور میرا احسان مانو، تمہیں رہنے کو چھت دی ہوئی ہے، آئندہ اوقات میں رہنا، ورنہ سر سے چھت
اور جسم سے روح دونوں چھیننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ وہ جیسے مغرور چال چلتے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی تھی، لیکن اس دن کے بعد میں واقعی بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے موت سے خوف آنے لگا اور میں جان گیا تھا کہ سیدہ آنٹی سے پنگا لے کر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اس دن میں 18 سالہ خوفزدہ لڑکا اپنی قانون اور اسلام کی روح سے جائز جائیداد سے دستبردار ہو گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان سے قیمتی کچھ نہیں تھا اور سیدہ آنٹی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کب مار ڈالتی۔ پولیس والوں نے میری ٹانگوں پر ڈنڈے مارے، اتنے مارے کہ کئی دن تک میں صحیح سے چل بھی نہ سکا۔ کریم لالا مجھے سہارا دے کر چلنے میں میری مدد کرتے اور شام کو لان میں مجھے واک کرواتے تاکہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ ایک دن میں کریم لالا کا سہارا لیے جب لان میں واک کر رہا تھا تو سلمان بھائی کی گاڑی شور مچاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر جانے لگے، مجھے دیکھ کر رکے اور میرا جائزہ لیتے ہوئے ہنسنے لگے اور پھر بولے کہ جب بندہ اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اسے اوقات میں لانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے تاکہ عقل ٹھکانے آ سکے۔ کہو اب تمہاری عقل ٹھکانے آئی؟ اگر نہیں آئی تو میں لے آؤں گا۔ میری یہ بے عزتی ہر روز اس گھر میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ میں یتیم تھا، نہ میرا باپ تھا نہ میری ماں، اور یتیمی کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ میرے ابو کی سیکرٹری ہوا کرتی تھی اور پھر ابو کی شادی ہو گئی۔ میری امی اور ابو نے پسند کی شادی کی تھی اور پھر میرا جنم ہوا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ہماری زندگی کسی خواب جیسی تھی۔ ہمارا بڑا سا گھر، لاڈ اٹھانے والے ابو اور پیار کرنے والی ماں۔ میری کوئی ایسی خواہش بھی نہ تھی جو پوری نہ ہوتی۔ میری ہر خواہش ابو میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کیا کرتے۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اچانک سے ہماری زندگیوں میں بہت بڑا طوفان آ گیا، بلکہ قیامت ٹوٹ گئی تھی ہم پر اور ہمیں تباہ و برباد کر گئی۔ کچھ ایسا ہوا کہ ہماری زندگیاں اچانک ہی بدل گئی تھیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا ہوگا۔ قسمت اتنا بڑا کھیل ہمارے ساتھ کھیل سکتی ہے، خاص کر میں جس نے ابھی دنیا سمجھی بھی نہیں تھی اور میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ میرا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی مجھے اتنی بری سزا ملی تھی؟ اور ابو کہتے ہیں یہ سزائیں نہیں ہوتی، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور میں اکثر سوچتا تھا کہ ایک 10 سال کے بچے پر ایسی کون سی آزمائش کہ اس سے اس کی جنت ہی چھن گئی ہو؟ کیوں آئی تھی وہ آزمائش جس نے میرے سر سے آسمان گرا دیا اور پیروں سے زمین کھینچ لی تھی؟ آخر کیوں آئی تھی یہ آزمائش؟ مجھے لگا تھا میں بے سہارا، بے آسرا ہو گیا ہوں، لیکن پھر ابو نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ طوفان ان کی زندگی کو بھی بہا کر لے گیا، قیامت ان پر بھی ٹوٹی تھی، آسمان ان پر بھی ٹوٹ کر گرا تھا، زمین ان کے بھی پیروں سے نکل گئی تھی، لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹے کے ساتھ جو بھی ہوا تھا بہت برا ہوا تھا۔ اس وقت میں 12 سال کا تھا اور اس وقت ہوا یوں کہ امی اور ابو کی شام کو شادی کی سالگرہ تھی اور ان کا اہتمام گھر میں کیا گیا تھا۔ ہمارا گھر کسی ماحول سے کم نہیں تھا۔ امی ابو کی شادی کی سالگرہ کا سارا انتظام کسی شاہی انسان سے کم نہیں تھا۔ شہر بھر کے لوگ تقریب میں آئے ہوئے تھے، ہم سب بہت خوش تھے۔ تالیوں اور کھلکھلاہٹوں کے بیچ کیک کاٹا گیا۔ امی ابو نے سب سے تحائف وصول کیے اور پھر کھانے کا وقت ہو گیا۔ امی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، وہ بار بار مجھے اپنے ساتھ لگا رہی تھی اور چوم بھی رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، شاید جو کچھ ہونے والا تھا انہیں وہ پہلے سے محسوس کر چکی تھی۔ تقریب میں ہلکی ہلکی موسیقی اور سرگوشیاں جاری تھیں۔ میری امی استھما کی مریض تھیں، لوگوں کی بھیڑ میں ان کا سانس پھوٹنے لگا تھا۔ وہ تقریب چھوڑ کر چھت کی طرف گئیں اور ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک زوردار چینخ کے ساتھ کچھ دھڑم سے گرنے کی آواز آئی۔ سب آواز کی سمت بھاگے اور سامنے کا منظر دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی۔ میرا ننھا سا دل بھی کانپ اٹھا اور ابو لڑکھڑاتے قدموں سے ان کی طرف جاگے جہاں وہ خون سے لت پت پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو چیخیں سنائی دی تھیں وہ میری ماں کی چیخ تھی، اور جو آواز آئی تھی وہ امی کے گرنے کی تھی۔ امی چھت سے گر گئی تھی اور ہمارے گھر کی چھت بہت اونچی تھی، اس سے گر کر بچنے کا کوئی چانس بھی نہیں تھا۔ تقریب میں اسے کچھ لوگوں نے ہی ابو کے ساتھ مل کر امی کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے تھے، اور میں 10 سالہ اویس اصغر اپنی ماں کو یوں خون میں ڈوبا دیکھ کر صدمے میں چلا گیا۔ اور تب ابو کی سیکرٹری سیدہ آنٹی نے مجھے گلے سے لگایا اور کمرے میں لے آئی،
مجھے تسلی دی، محبت بھری لوری سنا کر سلا دیا، اور پھر جب میری آنکھ کھلی مجھے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور نیچے آیا تو وہاں میری امی سفید کپڑوں میں سوئی ہوئی تھی اور میرے ابو ان کے سرہانے بیٹھے روئے جا رہے تھے۔ اس وقت ابو کی حالت رو رو کر خراب ہو چکی تھی اور اپنی ماں کو یوں دیکھ کر میں جان چکا تھا کہ اماں ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہیں اور آج کے بعد میں ماں کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میری ماں کو دفنا دیا گیا۔ کافی دن تک اب وہ ہوش و حواس میں ہی نہیں تھے اور اس دوران میرے ساتھ سیدہ آنٹی سائے کی طرح رہ رہی تھی۔ اس وقت میں گہرے صدمے میں چلا گیا تھا۔ اگر وہ میرا خیال نہ رکھتی تو وہ سب کچھ بھول بھال کر بس میرے لیے اپنے گھر میں رکی ہوئی تھی۔ میرے کھانے پینے سونے سب کی فکر انہیں تھی اور ساتھ وہ کاروبار کے معاملے میں بھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ ابو اس حالت میں ہی نہیں تھے۔ سیدہ آنٹی کا ایک پاؤں ہمارے گھر میں اور دوسرا آفس میں ہوتا۔ ان دنوں وہ سارے معاملات اکیلے سنبھال رہی تھی اور ان کے ماتھے پر ایک ہی کنا دکھائی دی میں نے، اور پھر ان کی کوشش سے ابو پھر آخر صدمے سے نکل آئے۔ ہم آنٹی کے مشکور تھے جنہوں نے مشکل گھڑی میں ان کا اتنا ساتھ دیا تھا اور مجھے سنبھالا۔ میں نے بھی ابو سے کہہ دیا کہ اگر امی کے بعد سیدہ آنٹی نہ ہوتی تو میں بھی امی کے پاس اب تک جا چکا ہوتا۔ ابو میری بات سن کر تڑپ گئے اور مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ سیدہ آنٹی کا جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا۔ مجھے 24 گھنٹوں میں ان کی ضرورت رہنے لگی، لیکن وہ ہر وقت میرے پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ان کا عادی سا ہو گیا تھا۔ وہ امی کے بعد مجھے امی جیسی ہی لگتی تھی۔ وہ میری اسکول ٹیچر سے میرا رپورٹ کارڈ لینے آتی، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے مزے مزے کے کھانے بنا کر بھیجا کرتی اور تحفے بھی بھیجا کرتی۔ سیدہ آنٹی مجھے بہت اچھی لگتی رہیں اور میں ہر وقت ابو کے سامنے ان کی تعریف کرنے لگا تھا۔ امی کو فوت ہوئے 1 سال ہو چکا تھا اور اسی دوران سیدہ آنٹی سے مجھے ماں کا پیار ملا تھا اور تبھی ابو کے ایک دوست نے ابو کو مشورہ دیا کہ وہ سیدہ آنٹی سے شادی کر لے، کیونکہ مجھے ایک ماں کی بہت ضرورت ہے اور میرے لیے سیدہ آنٹی اچھی ماں سے کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابو نے مجھ سے پوچھا، میں نے خوشی کا اظہار کیا اور ابو کو فوراً اس سے شادی کرنے کا کہہ دیا۔ میرے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ سیدہ آنٹی ہر وقت میرے پاس رہتی اور وہ ہر وقت مجھے پیار کرتی۔ لیکن پھر ایک مسئلہ تھا، جیسے میں ابو کا بیٹا تھا تو سیدہ آنٹی کے بھی 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا سلمان جو کہ 16 سال کا تھا اور بیٹی کشمالہ 14 سال کی تھی۔ سیدہ آنٹی طلاق یافتہ تھی اور جاب کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی، کیونکہ طلاق کے بعد ان کے ماں باپ نے انہیں اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح پھر ان کی 2 بیٹیوں کی زندگی پر بھی اثر پڑتا۔ سیدہ آنٹی کا طلاق یافتہ ہونا اور 2 بچوں کی ماں ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ تھوڑی سوچ و وچار کے بعد ابو مان گئے۔ انہوں نے سیدہ آنٹی سے بات کی، جنہوں نے پہلے تو انکار بھی کر دیا، پھر میرے بہت اصرار کرنے پر وہ مان گئیں اور پھر ایک دن وہ ابو کی بیوی اور میری ماں بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ مجھے صرف ماں ہی نہیں ملی بلکہ 2 بہن بھائی بھی مل گئے تھے۔ سیدہ آنٹی کے آنے سے جیسے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ شروع میں سلمان بھائی اور کشمالہ خاموش اور ظرف سے رہتے، لیکن پھر وہ بالکل مل گئے تھے۔ سیدہ آنٹی مجھ سے محبت کرتی ہیں اور ابو بھی۔ سلمان بھائی اس کشمالہ آپی کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارا گھر ایک بار پھر سے جنت کا گہوارہ بن چکا تھا، لیکن شاید ہمیں خوشیاں راس نہیں تھیں، کیونکہ ان خوشیوں میں برے رنگوں میں ایک بار پھر سے بھنک پڑ گیا۔ میری زندگی ایک بار پھر سے واپس اسی سٹیج پر جا کھڑی ہو گئی جب امی چلی گئی تھیں، اور اس وقت قیامت کی بات لگتا تھا کہ اب کوئی قیامت ہی ہمیں ہلا نہیں سکتی، لیکن اس بار جو قیامت ٹوٹی تھی اس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی۔ سیدہ آنٹی اور ابو کی شادی کو 4 سال ہو گئے اور ان 4 سالوں میں نہ مجھے سیدہ آنٹی سے کوئی شکایت تھی اور نہ ہی ابو کو۔ وہ ایک اچھی ماں، اچھی بیوی ہو اور اچھی عورت تھی۔ ان کے دل میں پیار ہی پیار تھا اور سب سے زیادہ پیار تو میرے لیے تھا۔ میں ان کا لاڈلا بیٹا تھا۔ لیکن پھر ایک دم سب کچھ بدلا۔ تب اچانک سے ابو کی طبیعت خراب ہونے لگی اور 1-2 دن طبیعت معمولی سی تبدیلی آ رہی ہے اور پھر اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ امی کی موت کی طرح ابو کی موت بھی بہت اچانک تھی اور ابو کی موت نے 7 آسمان سر پر توڑ ڈالے تھے۔ مجھے ابو کی کئی بادشاہ تھی کہ کچھ درد آزمائش ہوتے ہیں تو کیا آزمائش کے لیے صرف میں ہی چنا گیا تھا؟ پہلے ماں کو چھین لیا گیا اور اب ابو کو بھی مجھ سے دور کر دیا گیا تھا۔ میں امی کی موت کے بعد اس دن پھر سے رویا تھا، بہت رویا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی
کہ آج میرے پاس مجھے سنبھالنے والا اور میرے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سعیدہ آنٹی کے دکھ کو بھی میں سمجھتا تھا، انہوں نے بھی میری دوسری بار کسی اپنے کی جدائی برداشت کی تھی۔ جب امی فوت ہوئی تھی تب بھی میں بہت چھوٹا تھا، لیکن اب تو میں تھوڑا بڑا اور زیادہ سمجھدار ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اپنے کمرے سے باہر نکل کر کمرے کی طرف گیا۔ میں کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن ان کے کمرے کے پاس پہنچ کر اندر سے آتی آوازیں سن کر رک گیا، اور پھر جو کچھ میں نے سنا اور دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو چکا تھا اور نہ مجھے اور نہ ابو کو پتہ چل سکا۔ سعیدہ آنٹی کے کمرے کے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے مرد کو میں پہچان چکا تھا۔ اس کی تصویر کئی بار میں نے کشمالہ آپی کے پاس دیکھی تھی۔ اندر بیٹھا مرد کشمالہ آپی اور سلمان بھائی کا باپ اور سعیدہ آنٹی کا سابقہ شوہر تھا، جس نے انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا، اور سعیدہ آنٹی کے بقول وہ ان پر بہت ظلم کرتا تھا، لیکن وہ جیسے ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو اس سے وہ دونوں محبوب اور محبوبہ ہی لگ رہے تھے۔ تب بھی بہت بڑے بڑے راز کا خلاصہ ہوا تھا۔ پہلا بڑا اور نہایت بھیانک راز میری ماں کی موت تھی۔ میری ماں حادثاتی طور پر نہیں مری تھی، بلکہ یہ سب کچھ پہلے سے منصوبہ تھا سعیدہ آنٹی کا۔ انہوں نے میری ماں کو چھت سے دھکا دے کر پھینکا تھا اور پھر اپنی زبان میں چاشنی گھول کر ان کی جگہ لے لی۔ اور دوسرا بھیانک راز میرے ابو کی موت کا درد موت طبی نہیں تھی بلکہ قتل تھا۔ سعیدہ آنٹی میرے ابو کو سلو پوائزنگ دے رہی تھی تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ پھر ابو مر گئے۔ ان سے آنٹی نے ساری دولت ہتھیا لی جس کے لیے وہ آئی تھی۔ وہ پھر عدت ختم ہوتے ہی انہوں نے اپنے بچوں کے باپ اور سابقہ شوہر سے دوسری شادی کر لی، اور مجھے میرے عالی شان محل جیسے گھر سے نکال کر میں پٹخ دیا گیا، کیونکہ اس سے زیادہ اب وہ میرے لاڈ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ مجھ سے پیار کا ڈھونگ رچا رہی تھی وہ پورا ہو چکا تھا، اور اب وہ میرے باپ کی محنت سے بنائی گئی جائیداد کی وارث بن چکی تھی، جس پر وہ اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ راج کر رہی تھی۔ وہ ایک میں جس کا وہ سب کچھ تھا، نوکروں سے بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور تھا، اور لاڈوں میں پلا اویس اصغر ایک گھاٹ کی نوکری کر رہا تھا۔ جو نوکر تھے وہ عیاش کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہی دنوں کریم لالا اور کریمن بھوا بہت پریشان رہنے لگے۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ انہیں کام کی وجہ سے یہاں رہنا پڑتا ہے، اور پیچھے ان کی بیٹی کو محلے کے لتوں میں تنگ کرتے ہیں۔ میں نے کریم اللہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں لے آئے، لیکن اسے آنٹی کے ڈر سے انہیں نہیں لا سکتے تھے، اور پھر کریم لالا نے انہوں سی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں، وہ میرے ساتھ اس سروٹ کوارٹر میں خوش رہ لیں گے اور ان کی نظروں کے سامنے بھی رہیں گی۔ میں اپنا گھر بنا کر ہی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں مان گیا اور سعیدہ آنٹی سے بات کی تو انہوں نے بے پرواہی ظاہر کی کہ انہیں مجھ سے ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، چاہے میں جو بھی کرتا پھروں۔ ایک دن سادگی سے میرا ان کی بیٹی دلکش سے نکاح ہو گیا۔ دلکش اپنے نام کی طرح بے حد دلکش اور خوبصورت تھی۔ میں تو اسے دیکھتے ہی دل ہار چکا تھا، اور پھر وہ میری بیوی بن گئی تھی تو مجھے اپنی قسمت پہ رشک آ رہا تھا کہ وہ بے حد معصوم اور بھولی بھالی سی تھی۔ وہ میری 10,000 تنخواہ پہ بھی خوش تھی، اور اب گھر میں میرے حصے کے کام وہ کر دیا کرتی۔ میں تھکا ہارا تھا تو آرام کرتا۔ دلکش کے میری زندگی میں آنے سے میری زندگی ایک دم پرسکون اور خوشگوار ہو گئی تھی۔ مجھے دلکش سے محبت کیا ہوئی تھی کہ ہر شخص کے لیے میرے دل میں موجود نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اب میری کوشش تھی کہ میں جلد سے جلد دلکش کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں اور اپنی خوشیاں بھرا آشیانہ بساؤں، لیکن مجھے سچ میں ہی خوشیاں راس نہیں تھیں۔ میری زندگی میں خوشیوں کی مدت بہت کم اور قیامتیں بے شمار تھیں جو تھوڑا وقفہ لے کر میری زندگی پر ٹوٹ پڑتی، اور اس بار تو میری عزت نفس اور میری مردانگی پوری طرح کچلی گئی تھی۔ ہوا یوں کہ میری اور دلکش کی شادی کو 7 ماہ ہی ہوئے تھے کہ دلکش امید سے ہو گئی، اور میری زندگی میں تو جیسے خوشیاں دور ہو گئی۔ میں نے بچوں میں مٹھائی تقسیم کی اور دلکش کا تو پہلے خیال رکھنے لگا بلکہ ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھ دیا۔ اسے اور انتظار تھا کہ کب 9 ماہ کا کٹھن مرحلہ کٹ جائے اور میری باہوں میں میری اولاد آ جائے، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ میرے اندر سے ساری خوشیاں تب ختم ہوئیں جب ایک دن ٹیچی میں ایسے کچھ نکلے ہوئے میرے ہاتھوں میں برسوں پرانی وہ میڈیکل رپورٹ، ان دوائیوں کے خالی پیکٹ آ گئے جب پولیس والوں نے مجھے مارا تھا۔ جب میں نے رپورٹ پڑھی اور سرسری نظر ڈالی تو ان میں سے ایک رپورٹ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے سوئی نکل گئی۔ میں نے آنکھیں مل مل کے کئی بار اس رپورٹ کو دیکھا اور خدا سے دعا کی کہ یہ بس میری نظروں کا دھوکہ ہو
اور جا کر میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو سب سچ ثابت ہوا۔ میں باپ نہیں بن سکتا تھا اور یہ نقصان پولیس والوں کے لیے بے انتہا تشدد کے وقت ہوا جس سے میں انجان تھا، اور کاش انجان ہی رہتا۔ آگے عذاب بہت تھا کہ اگر میں باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا تو کیسے میری بیوی دلکش حاملہ تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کروں کیا آخر۔ میں دلکش سے بات کرتا تو سب کو میری خامی پتہ چل جاتی، اور یہ مرد کے لیے سب سے بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ میں دل پر پتھر رکھ کے خاموش رہا۔ آخر میں بانجھ تھا تو وہ بچہ کس کا تھا؟ اور دلکش جو اتنی معصوم اور بھولی بھالی لگتی ہے، اس نے میرے ساتھ ہمارے رشتے کے ساتھ بے ایمانی کی تھی جس کا نتیجہ اس کی کوکھ میں پل رہا تھا۔ میرے اندر طوفان اٹھا ہوا تھا اور میں خود کو شانت رکھے ہوئے تھا۔ کچھ ماہ یوں ہی گزرے اور پھر بچہ پیدا ہوا۔ وہ بیٹی تھی جسے دیکھ کر دلکش بہت خوش ہوئی اور میری طرف بڑھایا، لیکن میں وہاں سے غصے سے نکلا۔ اور پھر میں نے بچی کا DNA کروانے کا سوچا تھا اور پھر کروایا بھی، لیکن DNA کی رپورٹ دیکھ کر مجھے دلکش کے چہرے سے بھی انتہائی نفرت ہو گئی، کیونکہ وہ بچہ اس شخص کا تھا جس کو لے کر پچھلے کچھ دن سے مجھے شک میں گزر رہا تھا۔ میں نے دماغ کو ٹھنڈا رکھا، پچھلے کچھ دنوں سے معاملے کی تحقیق شروع کر دی، اور تب مجھے پتہ چلا کہ دلکش ابھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اور تب میرا پہلا شک گھر کے بیٹے کی طرف گیا اور میرا شک ٹھیک نکلا۔ وہ بچہ سلیمان بھائی کا تھا۔ دلکش نے سلیمان بھائی کے ساتھ مل کر میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میں نے دلکش کا بھیانک چہرہ دیکھ لیا تھا اور اب اس کے ماں باپ کو بھی دکھانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے دلکش سے بات کرنے کے بعد مجھ پر غم و غصے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے دلکش کو سچ بتا دیا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، اور تب بھی دلکش نے روتے ہوئے مجھے ساری بات بتا دی کہ وہ میری جگہ پر کام کرنے ایک دن شام کے وقت اندر گئی تو سعیدہ آنٹی اور کشمالہ آپ کے گھر نہیں تھی، صرف سلمان بھائی تھا، اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دلکش کو اپنے کمرے میں لاک کر دیا اور پھر اپنی ضرورت پوری کر دی، اور ساتھ بھی دیا کہ مجھے مار ڈالیں گے اگر وہ کسی کو بتائیں گی۔ دلکش بہت رو رہی تھی اور مجھ سے معافیا مانگ رہی تھی، اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں ان کمینوں ماں بچوں کے خلاف کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ اور تبھی مجھے کسی نے ایک NGO کا بتایا جو عورتوں کو انصاف دلاتی ہے۔ پھر میں نے اس NGO سے رابطہ کیا اور انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ NGO کی مالکن ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی جس نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور پھر سلیمان پر کیس کر دیا۔ میڈیا کے ذریعے بات اتنی پھیل گئی کہ پولیس کو سلیمان کو گرفتار کرنا ہی پڑا۔ سعیدہ آنٹی نے مجھے ڈرایا دھمکایا، لیکن اب کی بار اگر میں ڈر جاتا تو سلیمان کو روز روز میری بیوی کو پامال کرنے کا موقع مل جاتا۔ اور ویسے بھی اس میڈیا نے انتہائی ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ آنٹی ہمیں نقصان پہنچانا بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارا کیس اسٹرانگ تھا، اور تب بھی ساتھ ہی میں نے اپنی ماں اور باپ کے قتل کا مقدمہ درج کروا دیا جس کے عینی شاہد کریم لالا تھے۔ 1914 میں آنٹی کو میری امی کو چھت سے دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر سعیدہ آنٹی کے ڈرانے پر کچھ نہ بولے، اور دوسرا گواہ وہ ڈاکٹر تھا جس کے ذریعے سعیدہ آنٹی میرے ابو کو زہر دیتی رہی، اور وہ ڈاکٹر معافی گواہ بن گیا، اور اس نے سعیدہ آنٹی اور اس کے شوہر دونوں کے خلاف گواہی دی جن کے کہنے پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ ہمارا پاسا ایک دم سے پلٹ کر کافی وزنی ہو چکا تھا، اور اس میں بڑا ہاتھ میڈیا کا تھا، وہ پولیس کے جو سعیدہ آنٹی کے پالتو کتے تھے۔ میڈیا سے گھبرا کر انہوں نے کورٹ کے آرڈر پر سعیدہ اور ان کے شوہر کو گرفتار کر دیا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں فیصلہ ہو گیا۔ سعیدہ آنٹی کو میری امی اور ابو کے قتل اور اپنے کے ساتھ مل کر جیل سازی کرنے کے جرم میں عمر بھر قید اور 50 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی، اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 10 سال کی قید سنا دی گئی، اور سلمان کو دلکش کے ساتھ زیادتی کرنے اور اسے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دینے کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی، اور سعیدہ آنٹی کی بیٹی کشمالہ نے اتنی بے عزتی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ظلم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ظلم کی رات چاہے کتنی گہری کیوں نہ ہو، انصاف کا اجالا ضرور ہوتا ہے، اور میری زندگی میں بھی آ گیا۔ مجھے میرا وہ سارا کچھ واپس مل گیا جو مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ اپنے عالی شان محل میں دلکش کے ساتھ شفٹ ہو گیا تھا، اور دلکش کی بیٹی کو میں نے اپنی بیٹی مان لیا۔ اس سے نفرت کر کے میں کیا کر لیتا؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور ویسے بھی بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں۔